کہ تبہ حمیری اول یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، حوالی موالی کے ساتھ، ہزاروں افراد کو لے کر سیر کے لیے نکلا۔ اس کے اعوان و انصار میں اور ساتھ چلنے والوں میں جہاں بہت سارے افراد تھے، دنیا دار قسم کے لوگ تھے، ان میں 400 علماء کرام تھے اس زمانے کے، جو بہت ہی پائے کے تھے، متقی بھی تھے اور صاحب علم بھی۔ ہزاروں کے افراد پر مشتمل یہ لشکر مختلف مقامات سے گزرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں کچھ حالات پیدا ہوئے، بہرحال وہ معاملہ رفع دفع ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے وہاں سے اس مقام پر پہنچا جہاں آج مدینہ شریف کی آبادی ہے۔ جب وہاں پر وہ پہنچا تو اس کے ساتھ جتنے علماء تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا، بادشاہ سلامت، اتنی دور سے سفر کرتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ آئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن اب ہم آگے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم اب آگے آپ کے ساتھ جانے سے قاصر ہیں، ہم لوگ یہیں پر قیام کریں گے۔ تو بادشاہ حیرت و استعجاب سے پوچھنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے ساتھ تم لوگ اتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے، کوئی معاملہ نہیں ہوا، آگے سے آگے بڑھتے رہے، مگر اس مقام پر آ کر کے تم کہہ رہے ہو کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ تو ان علماء نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی ہیں، اس مقام پر وہ نشانی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک دو دن، ایک دو سال نہیں، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو تبہ حمیری کے عالموں نے کہا کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے وہ نشانی ہمیں یہاں پر موجود مل رہی ہے، یہ ان کا دار ہجرت ہے، یعنی وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے، اس لیے ہم ان کے انتظار میں یہاں پر رہیں گے۔ اگر ہماری زندگی نے وفا کی تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کی تو ہم اسی خاک میں مل جائیں گے، کبھی نہ کبھی ان کے قدم کی خاک ہماری قبروں پر پڑے گی، ہم اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ تصور کریں گے، اس لیے ہم اب یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ اچھا نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ یہ ہے، یہاں پر وہ آ کر کے قیام کریں گے، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں اس نیک ارادے سے تو میں آپ پر کوئی جبر نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کروں گا، مگر میں یوں ہی چھوڑ کے آپ لوگوں کو نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ ابھی بے آب و گیاہ وادی ہے، اس وقت تک مدینہ منورہ شہر آباد نہیں ہوا تھا، ان عاشقان رسول کے ذریعے سے وہ شہر آباد ہوا، عاشقان مصطفیٰ کے ذریعے سے وہ شہر آباد ہوا، اس سے پہلے وہاں پر آدمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یوں ہی نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ لوگوں کے رہنے سہنے کا پورا انتظام اور پورا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ ان علماء کے بارے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ سارے کے سارے عیسائی راہب تھے،
اور عیسائیوں کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو راہب ہوتا ہے، جو پادری ہوتا ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہوتا، لہذا وہ سارے کے سارے غیر شادی شدہ تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب ہم لوگ تو یہاں سے جا رہے ہیں، لہذا آپ کی آبادی کا انتظام کر کے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی شادی کا بھی انتظام کر کے جاتے ہیں، تاکہ اگر آپ نہ رہیں تو آپ کی اولاد رہیں جو اس نبی آخر الزماں تک آپ کا پیغام پہنچا سکے۔ تو اس بادشاہ نے ان 400 علماء کے لیے 400 باندیوں کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں جو چلا کرتا تھا حساب تھا غلام اور باندی کا، 400 باندیوں کا انتظام کیا، انہیں خرید کر کے آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد ان علماء کے ساتھ ان کا نکاح کیا، ان کے لیے مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد ان کی آباد کاری کا پورا سامان وہاں پر کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا عشق دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے۔ اس نے کہا امور سلطنت کی انجام دہی کی وجہ سے اگرچہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں میں جو سب سے بڑے عالم ہیں، میں ان کو اپنا ایک خط دے کر کے جا رہا ہوں اور انہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی حیات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جائیں تو میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور اگر ان کی حیات میں نبی آخر الزماں جلوہ گر نہ ہو تو وہ اپنی اولاد کو یہ خط دے دے۔ ان کے اولاد کے ساتھ اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ وصیت کر کے اپنی اولاد کو دے دے۔ اس طریقے سے نسلاً بعد نسل یہ خط منتقل ہوتا ہوا نبی آخر الزماں تک پہنچنا چاہیے۔ اس بادشاہ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لکھا۔ اس خط میں اس نے اپنے ایمان لانے کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر میری ملاقات ہو جائے تو خوش نصیبی ہے، اور اگر میری ملاقات نہ ہو تو آپ مجھے اپنے غلاموں میں سمجھیں، دنیا میں بھی اپنے غلاموں میں سمجھیں اور آخرت میں بھی مجھے اپنے غلاموں میں سمجھیں۔ پھر اس نے ایک لمبا قصیدہ لکھا جسے شارح بخاری، یعنی یہ ادھر ادھر کا صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں حضرت علامہ عینی نے تحریر فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی شرح میں یہ واقعہ ہے۔ اس بادشاہ نے یہ وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اس پہ مہر لگائی۔ مہر تو عام طور سے یوں ہی لگا دیا کرتے تھے لوگ، سیاہی سے مہر لگتی ہے، لیکن اس بادشاہ کا عشق دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے والے خط کی تعظیم و توقیر دیکھیے۔ بادشاہ نے اس خط پہ جو مہر لگائی وہ سیاہی کی مہر نہیں لگائی بلکہ اس نے سونے کی مہر لگوائی، اس پر سونا سے اس خط کو مہر زدہ کیا، اور مہر زدہ کرنے کے بعد ان 400 علماء میں جو سب سے بڑے عالم تھے اس عالم کو سپرد کیا اور کہا کہ یہ خط آنے والی نسل کو آپ دیتے ہوئے جائیے گا، میری یہ وصیت کرتے ہوئے جائیے گا۔ طبہ حمیری وہاں سے رخصت ہو گیا اور وہ علماء وہیں پر رہے، انہی کے دم قدم سے مدینہ منورہ آباد ہوا۔ آگے چل کر کے ان علماء کے زمانے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوئی، مگر وہ خط نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے گھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، ان کے پاس وہ خط موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت جو وہاں کے لوگوں کا عالم تھا، جو حال تھا، اس پر فی الحال مجھے روشنی نہیں ڈالنی ہے، مگر ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مہمان بن جائیں، مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔
اب مدینہ پہنچنے کے بعد تمام لوگ یہ خواہش لے کر کے اونٹ کی مہار پکڑنے لگے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اپنے یہاں بلانے لگے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میرے جانثاروں سنو، میں اپنی مرضی سے کسی کے یہاں نہیں جاؤں گا، یہ میری اونٹنی جس پر میں سوار ہوں یہ جہاں پر بیٹھ جائے گی، جس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی، میں اسی کے گھر قیام کروں گا۔ روایت میں آیا ہے کہ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اونٹنی کے مہار چھڑوا دی، اونٹنی چلنے لگی، وہ اونٹنی ادھر ادھر سے گزرتی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ کیوں وہاں بیٹھی تھی؟ حضرت علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط اسی صاحب خانہ کے یہاں ہے، اس لیے ان کے یہاں بیٹھنے میں اور ان کے یہاں اترنے میں کسی دوسری کی دل شکنی نہیں ہوگی، کوئی دوسرا قبیلہ خاطر نہیں ہوگا، ان کی یہاں ایک وجہ موجود ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ خط اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حضرت ابو یعلا کو دے رکھا تھا۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر اتر گئے، حضرت ابو یعلا لیلا آپ سے ملاقات کے لیے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ابو لیلا، تم ابو لیلا ہو؟ حضرت ابو لیلا اور جو لوگ وہاں آس پاس بیٹھے تھے وہ سب حیران و شزدر رہ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور نام لے کر کے پکار رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا وفی کیسے کا کتابی، اور تمہاری جیب میں میرا خط ہے، ہاتھ کتابی، تم میرا خط لاؤ۔ یعنی وہ خط جو دینے کے لیے آئے تھے، دینے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینے والے کا نام بھی بتا دیا، ان کی جیب میں خط ہے یہ بھی بتا دیا، اور آپ نے اس خط کا مطالبہ فرمایا۔ جب وہ خط حضرت ابو لیلا نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خط کا مطالعہ فرمایا، اور اس خط کو جب آپ نے سنا تو آخر میں ارشاد فرمایا مرحبا بأبی صالح الطبہ، مبارک ہو اخی صالح نیک بخت بھائی طبہ کے لیے کہ اس نے اتنے سالوں پہلے میرے لیے خط بھیجا اور میرے اوپر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد یہ صرف آج ہم اور آپ نہیں منا رہے ہیں، بلکہ نبی کی یاد تو اس دنیا کے قائم ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ نبی تشریف نہیں لائے اور عاشق آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور حضرت طبہ نے جو کچھ بھی کیا نبی کی یاد میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرحبا اخی صالح طبہ کہہ کر کے حضرت طبہ کے ان تمام کارناموں کی تائید فرمائی۔ پتہ چلا کہ نبی کی یاد میں گھر بنانا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، آج تو لوگ گھر سجا رہے ہیں، طبہ نے تو گھر بنا کر کے دیا۔ آج ہم اور آپ گھر سجانے کی بات کرتے ہیں، نبی کی یاد میں طبہ نے گھر بنا کے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے شاباشی دی۔ نبی کی بارگاہ میں جو خط دیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، اس پہ عام مہر اس پہ نہیں لگائی جا رہی ہے، اس پہ سیاہی کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس پہ سونے سے مہر لگائی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کی یاد میں یا نبی سے منسوب ہو کر کے جو کام کیا جائے وہ بہتر سے بہتر پیمانے پر کیا جائے، اور اس میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ معاذ اللہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ وہ نعمت کا حق ادا کرنا ہے، دولت کا حق ادا کرنا ہے۔ تو طبہ نے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا، نبی پہ ایمان کا اعلان کیا، اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آج لوگ نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ نبی تو اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ نے دیکھا اس واقعے میں کہ نبی جس اونٹ پر تشریف فرما ہے اس اونٹ کو بھی پتا ہے کہ نبی کا قیام کہاں پر ہوگا۔
اور قیام کیوں ہوگا؟ اس اونٹ یا اونٹنی کو پتا ہے کہ اس گھر کے مالک کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط چلا آ رہا ہے۔ تو بھلا بتائیے، جب اونٹنی کو علم ہے تو پھر نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے عشق کا ثبوت پیش کریں، اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کریں، نبی سے والہانہ جذبے کا اظہار کریں، نبی سے بے پناہ محبت کا اظہار کریں۔ محبت کے اظہار کے بہت سارے طریقے ہیں، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں